السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بہترین طریقے سے اسلام پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ آج جن صحابیہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہیں سیدہ معاذہ خزرجیہ رضی اللہ عنہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما وتوفیقی عملا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ سیدہ معاذہ خزرجیہ رضی اللہ عنہا، نام معاذہ، والد کا نام عبداللہ بن جعیر، یہ غلام تھیں اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول ان کا آقا تھا۔ وہ مسلمان ہو گئیں تو اسلام ان کے رگ و ریشے میں رچ بس گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو گئیں۔ اسلام کے بنیادی اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی کا سفر طے کرنے لگیں، کیونکہ اسلام عورت کی عفت و عصمت اور عزت و شرف کی حفاظت کا داعی ہے۔ سیدہ معاذہ نے بھی اسلام قبول کر کے عفت و عصمت کی حفاظت کو اپنا شعار بنا لیا، لیکن اس کے آقا یعنی منافقین کے سردار کی رائے ان کی رائے کے خلاف تھی۔ دین اسلام کے ساتھ معاذہ کی وابستگی اسے پسند نہیں تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی عزت و شرف خراب ہو اور وہ کیچڑ دلدل اور گندگی میں لت پت ہو جائے۔ اسلام نے عورت کی زندگی میں سب سے بڑھ کر اہمیت اور اولیت اس کی عصمت اور عزت کو دی ہے۔ اسلام میں عورت کی عزت و شرف کو سب سے بڑھ کر حیثیت دی گئی ہے، اور یہ تصور دیا ہے کہ عورت اپنی عصمت کی حفاظت کرے گی تو وہ عزت کی زندگی بسر کرے گی، اور اگر اپنی عصمت کو پامال کرے گی تو معاشرے میں اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت مقام ہے جو اسلام نے ایک عورت کو دیا ہے، باوقار، باعزت اور شرف والا مقام۔ مگر بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ آج ظاہری طور پر عزت والا اسی کو سمجھا جاتا ہے جو جتنی فیشنیبل ہوگا، جتنی زیادہ جو لڑکی فیشن کرے گی، جتنی زیادہ پاپولر ہوگی، جتنے زیادہ اس کے فالوورز ہوں گے، اس کی ہر بے حیائی کو جب پروموٹ کیا جائے گا اور اتنا ہی زیادہ اس کو قابل عزت زمانے میں سمجھا جائے گا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور اسلام میں بذات خود عورت کو اتنی عزت اور شرف دیا ہے، اور آج کی عورت نے اس عزت اور شرف کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تو بیکورڈ لوگ کرتے ہیں، اور ماڈرن لوگ جو ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے، جبکہ اسلام کے نزدیک عورت کی عزت اور عصمت اس کا بہترین سرمایہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی صحیح اور سچی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اس گندگی والے ماحول میں، اس فتنے والے ماحول میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ اللہ ہماری بچیوں کو ان صحابیات کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، بہترین داعیے دین بنائے، بہترین تربیت کرنے والی ماں بنائے، بہترین اخلاق والی بیوی بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے معاذہ کو حسن و جمال کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنے حسن و جمال کو لالچی اور عیاش لوگوں کی نظر سے محفوظ رکھا۔ دیکھیں، ایک غلام ہوتے ہوئے ان کو اپنے آپ کی کتنی پرواہ تھی کہ جب اسلام پہ آ گئے تو اب کوئی بات اسلام کے خلاف نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو ان بیہودہ نظروں سے انہوں نے محفوظ رکھا، اور آج
اللہ اکبر! آپ شادیوں میں دیکھیں، آپ محفلوں میں، مخلوط محفلوں میں دیکھیں، ماں باپ کے سامنے بچیاں کس طرح کے لباس پہن کر اور کیا کیا نہیں کر رہی ہوتی. مطلب اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، ماں باپ کو بھی توفیق دے کہ اپنے بچوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھیں. آمین. ان کے فاسق و فاجر آقا کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے پاکیزہ جسم کو فحاشی کی نظر کر دے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ وافر مقدار میں مال و دولت حاصل کر سکے. اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ دوسروں کے لیے بدبختی کا سبب بن رہا ہے. وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی کنیز کو فحاشی کے دلدل میں پھنسا کر اس کے حسن و جمال سے مالی فائدہ حاصل کیا جائے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مال کس ذریعے سے حاصل ہو، بس اس کی دلی خواہش تھی کہ مال آنا چاہیے، خواہ کسی بھی ذریعے سے آئے، حلال ہو یا حرام، ہر صورت مال سے ہی غرض تھی. اس نے شرم و حیا کا نقاب اتار دیا تھا. عبداللہ بن ابئی ایمان سے تہی دامن ہو چکا تھا. معاذہ کو کبھا گری کرنے پر مجبور کرنے کی آزمائش. عبداللہ بن ابئی بن سلول نے معاذہ پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ دھندا اختیار کرے. جو شخص بھی اس کو مال کی پیشکش کرے وہ اپنے آپ کو اس کی سپرد کر دے. اس بات باطن کی رائے یہ تھی کہ زنا بھی ایک کاروبار ہے، اور اس کے پیش نظر یہ تھا کہ اس صورت میں وافر مقدار میں مال و دولت اس کے ہاتھ لگے گا. کیونکہ معاذہ ان کی کنیز تھی، عبداللہ بن ابئی کی کنیز تھی، تو وہ چاہتا تھا کہ ہر کام وہی ہو جو اس کی مرضی ہے. لیکن ایماندار اور پاکیزہ سیرت معاذہ نے اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا. اللہ اکبر! کیونکہ وہ جانتی تھی کہ قرآن کا واضح پیغام ہے. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 32: زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے. اب کیا تھا؟ یہ بات تو واضح تھی کہ کیا معاذہ اپنے آقا کی اطاعت کرے یا اپنے خالق کی اطاعت کرے. تو ارشاد فرمایا کہ خالق کی نافرمانی کے معاملے میں مخلوق کی اطاعت اختیار نہیں کی جائے گی. یہ بات یہاں ہمیں واضح طور پہ بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ طبرانی کی حدیث ہے 170 نمبر. ٹھیک ہے، جس میں یہ واضح طور پہ بتا دیا کہ جہاں پر خالق کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، وہاں پر مخلوق کی فرما برداری اختیار نہیں کی جا سکتی. یعنی کسی بھی رشتے میں، کسی بھی جگہ پر کوئی بھی آپ کو اس بات پر مجبور کرے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کریں، تو وہاں آپ کسی کے بھی بات کو نہیں سنیں گے بلکہ اللہ کی اطاعت کو اختیار کریں گے. اللہ اکبر! سیدنا علی رضی اللہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. مسند احمد 131 حدیث. اس کا مضبوط اور راسخ ایمان اسے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے. معاذہ کے فاسق و فاجر آقا کی دعوت ہلاکت، تباہی اور سراسر نقصان کی طرف تھی. وہ اس دعوت کو کس طرح پسند کر سکتی تھی؟ وہ اس دعوت کو بھلا کس طرح غور سے سنتی اور لبیک کہتی؟ ایک عالم و فاضلہ اور شریف خاتون تھی. انہوں نے اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتے ہوئے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، کسی اگلے پچھلے پر بہتان نہیں لگائیں گی، نہ ہی معروف کاموں میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کریں گی. یہ ظالم اپنی کنیز کو دعوت دیتا کہ وہ اس وعدے کو توڑ دے اور خالق کی نافرمانی اختیار کرے، لیکن معاذہ کے ایمان کی جڑیں بڑی گہری ہو چکی تھی. سیدہ معاذہ جو ہے وہ صبر کا دامن تھام کر بیٹھی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اختیار کرنے کا حکم دیا تھا. عبداللہ بن ابی اپنی دھونس، دھاندلی، گمراہی اور سرکشی میں مسلسل آگے بڑھتا رہا. اس نے اپنے گھٹیا مطالبات کو بار بار دہرایا تو معاذہ نے کہا کہ میں اس اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئی ہوں، میں نے اس کو اپنے عقیدے کا جز بنا لیا ہے. وہ مجھے اس سے روکتا ہے کہ میں تیرے مطالبے پورے کروں. اسلام مجھے اس کام سے روکتا ہے جو میرے رب کے غضب کا باعث بنے.
تو جب سیدہ معاذہ کی یہ ایمان سے سرشار باتیں عبداللہ بن ابی نے سنی تو اس پر دیوانگی کا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ بھڑک اٹھا، انہیں گالیاں دینے لگا اور مارنے لگا۔ وہ بد زبانی کا بھرپور مظاہرہ کرنے پہ اتر آیا۔ وہ بدبخت کہنے لگا، اے معاذہ، کان کھول کر میری بات سن، تو میری ملکیت ہے، تجھے وہی کرنا ہوگا جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ بیچاری معاذہ نے عبداللہ بن ابی سلول کی مار پیٹ اور گالی گلوچ کو انتہائی صبر سے برداشت کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر التجائے کرنے لگی کہ وہ اسے لغزش سے بچائے اور ہر طرح کی غلط کاری سے محفوظ رکھیں، ان کی کمزوری اور ناتوانی پر رحم کھائیں اور اپنی طرف سے خاص مدد کریں۔ معاذہ نے اس کی ایذا رسانی پر مسلسل صبر کیا اور اس کے مطالبے کو کبھی بھی قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی مصیبت کو زائل کر دیا۔ ایک مسلمان نے جب معاذہ پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے بارے میں سنا تو وہ اس کے ظالم آقا عبداللہ بن ابی کے پاس گیا اور معاذہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ادھر بنو عمر بن عوف قبیلے کے ایک سہل بن قرطہ نامی شخص نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کیے۔ بیٹے کا نام عبداللہ اور بیٹی کا نام سعید تھا۔ یہ دونوں انصار میں بڑے مشہور اور عالم و فاضل ہوئے۔ معاذہ رضی اللہ نے اپنے خاوند سہل بن قرطہ کے ساتھ بڑی خوشگوار زندگی بسر کی، لیکن وہ جلد ہی دائے اجل کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب معاذہ کی عدت پوری ہوئی تو ان کے ساتھ عامر بن عدی رضی اللہ نے شادی کر لی۔ اللہ نے انہیں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا اور سیدہ معاذہ رضی اللہ نے اپنی ساری اولاد کی تربیت اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق کی۔ ان کے دلوں میں اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھر دی۔ سیدہ معاذہ رضی اللہ نے حرام کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیا۔ شریعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزہ اور عمدہ جو اولاد تھی اس سے نوازا۔ سیدہ معاذہ رضی اللہ اپنے اللہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر کاربند رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں گناہ اور فسق و فجور کی دلدل سے بچا لیا اور کفر و ضلالت سے بچا کر سعادت و خوشبختی کے انعامات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ سیرت اور عفت معاب معاذہ رضی اللہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں جنت کا مہمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ معاذہ رضی اللہ کے حالات صحیح مسلم کتاب التفسیر حدیث نمبر 3029 میں بھی ملتے ہیں، وہاں سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔